میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ ہم ٹھنڈے دل سے ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ ان کی جو دو چار تنظیمیں ہیں اس ملک کے اندر، لوگ روزانہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی بازی گری کا اہتمام کیا ہوتا ہے اور جلسے کا شو رکھا ہوتا ہے۔ میں ان تمام تنظیمات کے لیڈروں کو اپنی طرف سے یہ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ جس کوٹ کے ذریعے سے بھی ہمارے عقیدہ تبرک پر بحث چاہیں، ہمارے عقیدہ توسل پر بحث چاہیں، وہ اولیاء اللہ کی بعد از وصال استعانت پر بحث چاہیں، دلیل کی روشنی میں وہ اپنے جس قائد کے ساتھ بھی، وہ پاکستانی ہو یا نجف تک کا کوئی بھی ہو، میں سر کے بل چل کے یہ ثابت کروں گا کہ فکر رضا کل بھی سچی تھی، فکر رضا آج بھی سچی ہے۔ اہل حق غیروں کی سازش ہر قدم پر جو ہے اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہونا، یہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تو جس چیز کی اجازت ہمیں ہمارا قرآن دیتا ہے اور ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان دیتا ہے، اور اگر کوئی مناظرہ چاہے تو برسریام ہر منٹ میں ہر چینل پر عربی میں بھی تیار بیٹھا ہو۔ میں نے 2000 سے حافظ سعید اور ساجد میر کو للکارنا شروع کیا، آج کی تاریخ تک وہ میرے چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ وہ کیڑے مکوڑے جو شور مچا رہے ہیں، ان کے لیے میرے سینکڑوں شاگرد کافی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ جس کوٹ میں آ کر مناظرہ کرنا چاہیں، میرے سینکڑوں شاگردوں میں سے ایک ایک ان کی بولتی بند کر دے گا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، آخری سانس تک اللہ کے فضل سے اس پہ پہرا دوں گا۔ مینار پاکستان کی جگہ معین کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کی وہابیت حافظ سعید ساجد میر کو وہاں لانے کا اعلان کرے، جس دن کا اعلان کریں گے، جس دن کا وہ اعلان کریں گے، ہم اس دن ہی سرعام حق کا اعلان کر دیں گے۔ میں تو بالکل انشاءاللہ خود جب اپنی طرف سے چیلنج کر چکا ہوں تو مجھے انتظار ہے کہ اس چیلنج کو جسے میں نے اہل سمجھا چیلنج کرنے کا وہ قبول کر لے، اور یا اس سے کوئی بڑی شخصیت ہے تو آپ اس کو بھی نامزد کریں کہ کون ہے آپ کے پاس، دیوبند سے کوئی منگانا چاہتے ہو تو وہ بھی منگا سکتے ہو، میری طرف سے کھلی اجازت ہر موضوع پر، جس طرح ہم نے پہلے آپ کا تعاقب کیا۔ یہ دیکھو، میں سند کے ساتھ حدیث پیش کر رہا ہوں، جو چاہے گا اس پر مناظرہ بھی کروں گا کہ یہ ابن عبد الوہاب تھا جس کی نشانیاں سرکار نے پہلے بتا دی تھیں کہ وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا تو لگائے ہم پہ۔ اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر فقہ اور دین اسلام کے مسائل کی وضاحت کا شوق ہے تو کیوں یہ بھاگتے ہیں ڈیبیٹ سے، کیوں مکالمہ نہیں کرتے، کیوں سامنے بیٹھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے پر بحث کرنے کو تیار نہیں، یعنی بگاڑ کے لیے اپنی طرف سے اجتہادات پیش کر رہے ہیں، اور حالانکہ اجتہاد کا جو الف ہے اس کی بھی انہیں خبر نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔